کنٹیمپٹ کسی بھی لفظ کو جب ہم کھولتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے سینونیمز تلاش کریں، اور میں دوسرا کام یہ کرتا ہوں کہ اس کے اردو کے جو متبادل الفاظ ہیں وہ ان کے بارے میں سوچتا ہوں. کنٹیمپٹ ایک نیا ورڈ ہے اس میرے لحاظ سے کہ میں نے اس کے اوپر اتنا نہیں سوچا، لیکن جب میں سوچ رہا تھا کنٹیمپٹ ہے تو اس کی جو سینونیمز ہیں وہ ڈسڈین ہے، ڈسرسپیکٹ ہے، اور ڈینیگریٹ ہے، اسکارن ہے. یہ وہ الفاظ ہیں، یا ڈسرسپیکٹ ہے. تو ڈسرسپیکٹ کو ہم اردو میں بے عزتی کہتے ہیں، اور کنٹیمپٹ جو ہے وہ کسی کو بے عزت کرنے کا نام ہے. عزت کیا چیز ہوتی ہے؟ عزت انسان کی، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ عزت کیا ہوتی ہے، رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، اور آدمی کب رسپیکٹ ارن کرتا ہے اور کب وہ لوز کرتا ہے، یہ سارے اس میں ایشوز شامل ہیں. پہلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں اردو کا ایک لفظ بے عزت کیا، لیکن اس سے جو دوسرے مترادف الفاظ ہیں ان میں تذلیل ہے، توہین ہے، تضحیک ہے، طنز ہے، تحقیر ہے. تحقیر کا مطلب کسی کو حقیر جاننا، یعنی کہ میں یہاں ہوں اور دوسرا جو ہے مجھ سے نیچے، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، thinking nothing of that other person. اور توہین بھی اہانت سے آتا ہے. اہانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو مہین یا ورتھ لیس سمجھنا، تو یہ توہین اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو، یا اس کی اگر یہ ورتھ ہے تو آپ اس کو اس سے کم سمجھیں. تذلیل بھی یہ ہے، ذلیل کرنا، تو اس کو اس کے رتبے سے نیچے ہٹا کر پیش کرنا، یہ کچھ ہے. اچھا، اکثر دفعہ میں نے جو خاندان میں اور اکثر جگہ فلاں نے میری بے عزتی کر دی، یہ آپ سب کو اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب میری بے عزتی ہو گئی تو اس نے مجھے بے عزت کر دیا. تو آپ کیوں بے عزت کر دیا؟ اکثر میں نے بڑوں کو دیکھا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے، یا ٹیچرز کرتی ہیں کہ بچے نے میرے ساتھ بے عزتی کر دی، اور یا کسی اور نے مجھے گالی دے دی. تو وہ بھی ایک ڈس رسپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کنٹیمپٹ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میں تو اپنے آپ کو یہاں سمجھ رہا تھا اور اس نے مجھے سمہاؤ بے عزت کر دیا. وہ بات کہی تو میری بے عزتی ہوگی. تو اس کا تعلق جو سیلف امیج جو ہے میرا، اگر وہ سیلف امیج اپنا میرا بلوٹڈ ہے، جیسا ہونا چاہیے اس سے اپنے آپ کو، میں لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہوں، اعلیٰ سمجھتا ہوں. اور اب یہ اپنے آپ کو برتری کیسے انسان سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے مختلف اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں. اس کے اندر ریس ہوتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے میرا تعلق ہے، یا میں فلاں یا میں خوش شکل ہوں، میرا رنگ بہت اچھا ہے، میرا روپ بہت اچھا ہے، میں اسمارٹ ہوں، میں لمبا چوڑا چکلا ہوں، یا میرے میں بہت زیادہ خوبصورتی ہے. تو کلر ہے، ریس ہے، کریڈ یا ریلیجن ہے جو میں بیلیو کرتا ہوں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے سپیریورٹی دی. تو اسے ہم سپیریورٹی کمپلیکس بھی کہتے ہیں. اس کا ریورس ہوتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس. کچھ لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. تو عام طور پر اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ایک بچہ ایک ٹیچر کی کیسے بے عزتی کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی عزت اتنی ہی اعلیٰ لیول پہ ہے تو ایک آدمی کے 2-4 لفظ ادا کرنے سے آپ بے عزت کیسے ہو گئے؟ یہ سوال سوچنے کا ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں جب مجھے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیوں جھنجھلا رہے ہیں. ایک بچہ ہے، وہ تو بچہ ہی ہے. اس نے اگر کوئی سوال پوچھ لیا، بعض لوگوں کی بے عزتی سوال پوچھنے سے ہو جاتی ہے، خاص طور پر ایسا سوال جس کا جواب نہ بن پڑے.
تو ایسے بچے جو مشکل سوال پوچھتے ہیں تو اس سے کچھ ٹیچرز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کی بے عزتی ہو گئی. حالانکہ اگر جواب نہیں آتا کسی چیز کا تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر علم اتنا وسیع ہے اور کوئی بھی کلیم نہیں کرتا کہ وہ ہر چیز جانتا ہے. غالباً آئنسٹائن یا نیوٹن کا قول ہے کہ میں ساری زندگی، جو دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہم بڑا کلیم کرتے ہیں ان کی نالج کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو، ان کی علمیت کو، ان کی ڈسکوریز کو، ان کے لاز اور تھیریز کو بارے میں ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آخری عمر میں وہ کہتا ہے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا، تو ان کا جواب تھا کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سمندر کے کنارے جو ریت ہے اس کے چند ذروں سے کھیل رہے تھے. یعنی کہ علم اتنی وسیع چیز ہے. اسی سلسلے میں میں بچپن میں 70s کی بات ہے، پی ٹی وی کا کوئی ٹاک شو، اس زمانے کے ٹاک شو بڑے مہذب ہوا کرتے تھے، تو اس کے اندر ایک آپس میں ڈسکشن ہو رہا تھا. تو وہاں میں نے یہ سنا کہ جو آدمی بڑا ہوتا ہے، جس میں علمیت ہوتی ہے، جس کے اندر پھلدار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ درخت کی شاخ جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پھل کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ایسا درخت جس میں پھل نہ ہو وہ تنا ہوا کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو علمیت کی وجہ سے سپیریورٹی کمپلیکس ہونا تو بہت ہی غلط بات ہے. اور جہاں تک رنگ، نسل اور ان کا اپنا بلیف اور یا پریویلیج یا ٹائٹل یا خاندانی خطاب یا اس کے اوپر پراؤڈ ہونا، وہ تو ہمارے بغیر محنت کے ملی ہیں چیزیں. ہمارا رنگ ہے یا ہماری خوبصورتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے، جس میں ہمارا کیا کمال ہے. تو اور اس کے اوپر ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں. تو اس کا تعلق، جو کنٹیمپٹ ہے، اس کا تعلق دوسرے کو حقیر جاننے سے. توہین ہے، جیسے توہین عدالت. پاکستان میں میں بہت امیوز ہوتا ہوں کہ ان چیزوں پہ، ذرا سی چیزوں پہ عدالت کی توہین ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہ اتنی بے عزت چیز ہے کہ اگر کوئی عام آدمی اس کے اوپر کوئی مذاق کرے یا کوئی تنقید کرے تو وہ بے عزت کیسے ہو سکتا ہے. اگر ہم قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں تو ہمارا فیصلہ بولتا ہے کہ ہم کتنے عزت کے قابل ہیں. لیکن اگر ہم غلط فیصلے دیں گے، کنٹروورشل فیصلے دیں گے اور الٹے سیدھے نظریات کے تحت فیصلے دیں گے، مثال کے طور پر پاکستان میں نظریہ ضرورت ایک فکٹیشس سا ایک جسٹس منیر نے 1954-55 میں اپنے فیصلے میں بنایا تھا، جس کے نتیجے میں بہت سارے مارشل لا لگے. ہر ایک نے کہا کہ بھائی بہت ضرورت ہے. اور نظریہ ضرورت کیا ہے؟ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نیسیسٹی میکس لیگل دیٹ وچ از ایلیگل. یعنی کہ ضرورت جو ہے، جو چیز برخلاف قانون ہے، اس کو قانونی بنا دیتی ہے. اب یہ انتہائی بیکار بات ہے. یہ تو جنگل کا قانون ہے. مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں کچھ بھی کر ڈالوں، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دوں، اس کو ظلم کر لوں. تو اب ہماری پاکستان کی عدالتیں ہیں تو ان کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لیول ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے. یعنی کہ یہ وہ انگریزی روایات ہیں جہاں پہ ہم بادشاہ می لارڈ کھڑے ہو کر ان کے سامنے آگرو کرتے ہیں، تو وہ اپنے دماغ میں اپنے آپ کو لارڈ سمجھنے لگتے ہیں، بڑی اونچی سی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ میں ذرا سی بات پہ کنٹیمپٹ نہیں ہوتا. اور میرا نہیں خیال کہ وہاں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا شاید کوئی زیادہ چرچا بھی ہوتا ہے. لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں ہر روز وہاں پہ نائٹ شوز میں، اور اسٹینڈ اپ کمیڈینس مذاق. لیکن وہ ایک عام آدمی وہ کام کر رہا ہے. یہاں پہ ایک
ایک ہائر کورٹ ہے، ایک جورسٹ ہے جس نے اپنی زندگی بھر قانون کے ساتھ گزاری ہے، اس نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، دلائل کی بنیاد پہ دیا ہوا ہے، اور ایک آدمی کھڑے ہو کر مذاق کرنے لگے اور نقل اتارنے لگے تو اس سے آپ کی تذلیل کیا ہوتی ہے؟ اس کی میں اگزامپل ایک اور دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی ڈاکو کہے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مجھے ڈاکو کہے تو میں کیا برا مانوں گا؟ کیونکہ میں نے تو کوئی گن ون سے کبھی کسی کا چیز نہیں لی ہے۔ ڈاکو کا مطلب ہوتا ہے کہ جو طاقت کے زور پہ کرتا ہے، چور وہ ہوتا ہے جو چھپ چھپا کے کرتا ہے، تو مجھے برا نہیں محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ایسی بات کہہ دی، مجھے قاتل کہہ دیا، میں نے تو قتل نہیں کیا، تو مجھے اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہاں، اگر میرے فیصلے سے کچھ لوگ ختم ہو گئے ہیں تو مجھے برا لگے گا، ٹھیک؟ تو اگر میرے اندر وہ خرابی موجود ہے تو پھر مجھے بڑی پنچ کرے گی۔ اگر کوئی مجھے جھوٹا کہے اور میں جھوٹ نہیں بولتا تو آئی ول ناٹ مائنڈ دیٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں بولتا ہوں جھوٹ اور پھر مجھے کوئی جھوٹا کہے گا تو میں بہت ہی، ایک تو ہمیشہ کانشیس رہتا ہوں کیونکہ آئی ڈو، مجھ میں یہ خرابی ہے تو میں کانشیس رہوں گا، لیکن اگر مجھ میں یہ خرابی نہیں ہے تو میں کانشیس نہیں ہوں۔ اور تو انسان کا جو لیول ہے ادھر یہ بے عزتی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ زندگی کے اندر جب بلند مقصد ہوتا ہے، بڑے مقاصد ہوتے ہیں، آپ ان مقاصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے اوپینینز ڈو ناٹ میک مچ آف اے ڈفرنس۔ ہیئر آئی وڈ ریلیٹ، ہم ایسی کوئی بات ہوئی تو میں نے والدہ سے شکایت کی کہ اس فلاں نے یہ بات کہہ دی مجھے، تو میری والدہ نے کہا کہ دیکھو، چاند پہ اگر کوئی تھوکے گا تو وہ تھوک کہاں گرے گا؟ اس کے اپنے منہ پہ گرے گا۔ تو اگر ہم واقعی اس اونچائی اور برتری اور اس کے لیول پہ ہیں تو وہ اونچائی اور کوئی تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ واقعی نیچے ہے تو وہ پھر ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہیے، وہ اسی کے اوپر آئے گا۔ لیکن اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایموشن ہے، آپ جسے کنٹیمپٹ کر رہے ہیں یا ڈسڈین کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے اس کا تعلق میرے سپیریورٹی کمپلیکس سے ہے، میری فالس ایگو سے ہے، میری انا، ٹھیک ہے، میری خود ستائش اور خود پرستی کی علامت ہے، جس میں میں اپنے آپ کو کسی وجہ سے دوسروں سے برتر سمجھتا ہوں۔ حالانکہ زندگی کے اندر اچھائی اور برائی ہر ایک میں ہوتی ہے، اور ایک سامنے آدمی ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا اہمیت ہے۔ تو ایک دفعہ امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں ان کا کیا رتبہ ہے اور ان کی علمیت کیا تھی۔ تو وہاں سے ایک بھنگی یا بھنگن تھی، وہ گزرتی ہے، تو امام ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے تعظیم میں۔ اور آپ سوچیں کہ آج سے 800 سال پہلے جو بھنگی ہوتا تھا اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ گھروں میں کوئی جو لیٹرین ہے اس کی اندر کوئی رننگ واٹر اور فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو وہ چیز مینولی اٹھائی جاتی تھی ڈبوں کے اندر جو ریفیوز ہوتا ہے، اور اس کو پھر کسی اور جگہ پھینکا جاتا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، میں بھی جب چھوٹا تھا تو ہم جہاں رہتے تھے وہاں پہ اسی طرح سے ہوتا تھا، یعنی کہ وہ بھنگی باقاعدہ آتا تھا، وہ ڈبے اٹھاتا تھا جس کے اندر ریفیوز ہوتا ہے، اور وہ ڈالتا تھا اور پھر لے کر جاتا تھا، اور ایک جگہ تھی وہاں پھینکا جاتا تھا۔ تو اس کی تعظیم میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ تو ہے اور آپ اتنے بڑے ہیں، آپ نے کیوں؟ انہیں کہا میرا ایک دفعہ کوئی ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں بہت پریشان تھا، وہ ایک کیڑے کے متعلق تھا، اس کی بیہیویئر کے بارے میں، اور وہ کیڑا جو ہے وہ گندگی میں رہتا ہے۔ تو میں نے اس سے اس کیڑے کے بیہیویئر کے بارے میں سوال پوچھا تھا، چونکہ یہ اس گندگی کے ایریا میں رہتی ہے، تو اس نے مجھے اس کا جواب دیا۔ تو ایک چیز جو میں نے اس سے سیکھی، اس کی بنیاد پہ یہ میری استاد ہے۔
تو ہمارا جو اکثر دفعہ جو ہماری فالس سینس آف سپیریورٹی کمپلیکس ہے، احساس برتری جو ہے، جو عام طور پر جھوٹا احساس برتری ہے، یعنی کہ جب ہم برتری کا احساس کرتے ہیں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اپنے رتبے کے بنیاد پہ کر رہے ہیں، اپنے پوزیشن کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اپنے رنگ نسل وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ زندگی تو بڑی مختصر ہے، اور جلد ہی سب لوگ 2 گز والی جگہ کے اندر ہوں گے، اور جب وہ قبرستان میں ان کو دفن کیا جاتا ہے تو وہاں بڑے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہاں گورے بھی ہوتے ہیں، وہاں کالے بھی ہوتے ہیں، وہ چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں، بڑے قد کے بھی ہوتے ہیں، مختلف ذات کے ہوتے ہیں، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو احساس تفاخر ہے وہ ایونچولی تو کچھ بھی نہیں، اور جو چیز رہ جاتی ہے، جو اصل عزت ہے، وہ ہے جو چیز ہم نے لوگوں کو دی ہوتی ہے، علمیت ہے یا کسی کی مدد کی ہوتی ہے، اور اس مدد کے ساتھ جو لوگوں کا عقیدت کا احساس ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور لوگ ان کی ورتھ کو، ان کی اہمیت کو، ان کی قدر و قیمت جو ہے ان کی زندگی میں نہیں جانتے۔ بعض دفعہ گزر جانے کے کئی سال بعد وہ پتہ لگتا ہے، یا سینکڑوں سال بعد پتہ ہے، یا ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ چلے زندگی میں، لیکن وہ آدمی جو اپنی حیثیت سمجھتا ہے، اس کا بہرحال جو اس نے اچھے کام کیے ہیں، جو اس نے کمایا ہے، اس کا حساب ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا صلہ لوگوں سے ستائش کی صورت میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے، وہ لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور اگر تعریف نہیں کی جائے تو ان کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی بے انتہائی بیوقوفی کی بات۔ یہاں ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ اگر ان کی گاڑی پہ جھنڈا نہیں لہرا رہا تو وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو بے عزت سمجھنے لگتے ہیں، یا ان کو فلاں جگہ پہ سیٹ نہیں ملی، یا فلاں جگہ کے اوپر کسی نے ان کو ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کے ایڈریس نہیں کیا، یا ان کے نام کے ساتھ پروفیسر لگا کر، تو اس کے اوپر بڑا ایشو بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح کی باتوں کے اوپر حد سے زیادہ یہاں پہ میں نے جو خاص بات نوٹ کی، خاص طور پر امریکہ میں اپنے پروفیسرز وغیرہ، وہاں کوئی آدمی نہ ڈاکٹر بولتا ہے نہ پروفیسر بولتا ہے، لوگوں سے ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اور جو عزت کے جو ظاہری عوامل ہیں اس کے اوپر انسسٹ نہیں کیا جاتا، ان کا علم تو جو رسپیکٹ ہے وہ اس کے ساتھ ورڈ ہوتا ہے، رسپیکٹ دی نہیں جاتی، رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے۔ ارن کا مطلب یہ ہے کہ آپ خریدتے ہیں اپنے اچھے کام، اچھے اعمال، اپنے اچھے بیہیویئر، اپنی جو چیز آپ نے دی ہے اس کو دے کر یو ارن رسپیکٹ، یو آلسو کمانڈ رسپیکٹ، لیکن یہ وہ والی کمانڈ رسپیکٹ نہیں ہے جس کے اندر اوئے انٹرسٹ دو، مجھے رسپیکٹ دو، تو وہ رسپیکٹ تو دے گا، اندر سے گالیاں دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اور آپ کے سامنے تو وہ یس سر یس سر کرے گا، اور بعد میں جا کر آپ کا مذاق اڑائے گا اور آپ کو 10 سنا رہا ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کے بارے میں، تو یہ جو کنٹیمپٹ کا ورڈ ہے، یا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یا کنٹیمپٹ آف یہ جو ڈسڈین یا ڈس رسپیکٹ یا ڈینیگریٹ کرنا، کسی کو گرانا، کسی کی تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، دیٹ ڈز ناٹ بیکم۔ تو لوگوں کا اگر آپ کو رتبہ دیکھنا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ جو عظیم لوگ ہیں وہ ہر آدمی کو سے ایک ہی طرح سے ملتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا آدمی آ جائے گا تو اس کو بہت زیادہ تعظیم کریں گے، اور جو ایک عام آدمی آ گیا تو اس سے بڑے عام طریقے سے ملیں گے۔ یو ول سی کہ ایک ان کا ماڈریٹ طریقے کا عزت کا ہوتا ہے، اور ایک منیمم لیول ہوتا ہے، اور وہ منیمم تقریباً سب لوگوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ان سے رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں۔
تو یہ بہت اہم موضوع ہے میرے خیال میں، جو کنٹیمپٹ یا ڈس رسپیکٹ یا خاص طور پر اردو میں بے عزتی. تو آپ سب لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری فلاں نے مجھے بے عزت کر دیا، جو میری وہ بہت ہی بدتمیز آدمی ہے. ہاں، یہ ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے بدتمیز، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آدمی ایک لفظ بول کے آپ کی تمیز ختم کر دے گا. آپ ایسی ورتھ ہے آپ کی کہ کسی آدمی کے 2 لفظ سے آپ کی ورتھی ختم ہو جاتی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی بات نہیں ہے. اینڈ وی ہیو ٹو رائز ٹو اے لیول ویئر دیز تھنگس شوڈ ناٹ میٹر.